90% لوگ نہیں جانتے کہ رمضان میں کی گئی یہ ایک نیکی ان کی زندگی جنت بنا سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسی نیکی کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جو آپ کی زندگی بدل کر رکھ سکتی ہے۔ ایک ایسی نیکی جس کے بارے میں 90% لوگ نہیں جانتے، اور جو جانتے ہیں وہ اسے اتنا معمولی سمجھتے ہیں کہ اس پر دھیان ہی نہیں دیتے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہی وہ نیکی ہے جو آپ کی تقدیر کو پلٹ سکتی ہے، آپ کے بگڑے ہوئے کام کو سنوار سکتی ہے، اور آپ کے گھر میں ایسی برکتیں لا سکتی ہے جس کا آپ نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ ذرا سوچیں، اگر آپ نے رمضان کا پورا مہینہ عبادت میں نہ گزارا ہو، اگر آپ نے ہر روز قرآن نہ پڑھا ہو، اگر آپ نے روزانہ طویل سجدے بھی نہ کیے ہوں، لیکن اگر آپ نے یہ ایک نیکی کر لی تو اللہ آپ کی زندگی کو ایسا بدل سکتا ہے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گی۔ جی ہاں، صرف ایک نیکی ایسی ہے جو آپ کے رزق میں برکت ڈال سکتی ہے، آپ کے نصیب پر پڑی ہوئی بندش کو ختم کر سکتی ہے، آپ کے گناہوں کو معاف کروا سکتی ہے، اور آپ کو ان لوگوں میں شامل کر سکتی ہے جن کے بارے میں فرشتے جنت کے دروازے پر خوشخبری سناتے ہیں۔ سوچیں، اگر آپ نے اپنی زندگی میں ہزاروں نیکیاں کی، مگر وہ ایک نیکی جو آپ کو کامیابی کے دروازے تک پہنچا سکتی تھی، وہی نیکی آپ نے نہ کی، تو اس نقصان کا ازالہ کون کرے گا؟ پیاری بہنوں، یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں کی گئی عبادت کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور اسی رمضان میں ایک ایسی نیکی بھی ہے جو اگر آپ نے کر لی تو آپ کی دعائیں آسمان تک پہنچنے میں دیر نہیں لگے گی۔ یہ نیکی وہ راز ہے جو ہر شخص نہیں جانتا، یہ وہ عمل ہے جسے کر کے غریب مالدار بن جاتا ہے، بیمار صحت یاب ہو جاتا ہے، اور بے اولاد ماں کی گود ہری ہو جاتی ہے۔ یہ نیکی کون سی ہے؟ وہ کون سا راز ہے جسے جان کر آپ حیران رہ جائیں گی؟ کیا وہ نیکی نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ ہے، یا کچھ اور؟ نہیں، ان تینوں چیزوں میں سے تو کوئی بھی نہیں، اس کے علاوہ کوئی اور نیکی ہے۔ جواب وہ ہے جس کا آپ نے کبھی تصور ہی نہیں کیا ہوگا۔ جاننے کے لیے میرے ساتھ جڑی رہیں اور اس بیان کو مکمل توجہ کے ساتھ سنیں، کیونکہ یہ وہ راز ہے جو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دے گا۔ پیاری بہنوں، اس ایک نیکی کو جاننے سے پہلے میں آپ کو آج کے معاشرے کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بتاؤں گی جو شاید آپ کو جھنجھوڑ کے رکھ دیں۔ یہ وہ حقیقتیں ہیں جنہیں جان کر آپ کے دل پر ایک خوف طاری ہو جائے گا، آپ کا ایمان لرز اٹھے گا، اور آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گی کہ ہم کس دور میں جی رہی ہیں۔ آج کا معاشرہ گناہوں کی دلدل میں اتنا دھنس چکا ہے کہ انسان کو برائی محسوس ہی نہیں ہوتی۔ آج ہم ایسے دور میں جی رہی ہیں جہاں گناہ کو فیشن کہا جاتا ہے، بے حیائی کو جدیدیت کہا جاتا ہے، جھوٹ کو چالاکی کا نام دیا جاتا ہے، اور حرام کو ضرورت بنا دیا گیا ہے۔ آج لوگ برائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور نیکی کو اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں۔ آج جو لوگ برائی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں لوگ کمزور، بزدل یا دقیانوسی سمجھ کر مذاق کا نشانہ بنا دیتے ہیں۔ پیاری بہنوں، آج ہم ایسے معاشرے میں جی رہی ہیں جہاں لوگ سچ بولنے والے کو بے وقوف سمجھتے ہیں، ایماندار شخص کو کم عقل کہتے ہیں، اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے کو زمانے سے پیچھے قرار دیا جاتا ہے۔ آج کے لوگ یہ بھول چکے ہیں کہ گناہ کی زندگی میں کوئی سکون نہیں، حرام کے مال میں کبھی برکت نہیں آتی، جھوٹ کے ذریعے بنائی گئی عمارت زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتی۔ میرے اور آپ کے کریم نبی نے ہمیں پہلے ہی خبردار کر دیا تھا۔ میٹھے نبی نے فرمایا تھا کہ لوگوں پر ایسا وقت بھی آئے گا جب گناہ کرنے والا یہ سمجھنے لگے گا کہ اس نے کچھ کیا ہی نہیں۔ یہ حدیث شریف آج کے دور پر پوری طرح صادق آتی ہے۔
آج لوگ اپنی زبان سے جھوٹ بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو بس معمولی سی بات تھی. لوگ دوسروں کا حق دبا لیتے ہیں اور کہتے ہیں سب ایسا ہی کرتے ہیں, فلاں کو دیکھا نہیں وہ بھی تو ایسا ہی کرتا ہے. لوگ رشتہ داروں کو دھوکہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو زندگی کا حصہ ہے. یہ سوچ انتہائی خطرناک ہے, کیونکہ جو شخص گناہ کو معمولی سمجھنے لگتا ہے وہ در حقیقت اپنے ایمان کو کمزور کر رہا ہوتا ہے. میرے اور آپ کے میٹھے نبی نے فرمایا, جب تمہارا گناہ تمہیں برا محسوس نہ ہو تو سمجھ لو کہ تمہارے دل سے ایمان نکل رہا ہے. پیاری بہنوں, ذرا سوچیں, آج ہمارے دلوں میں گناہ کی فکر کیوں ختم ہو گئی ہے؟ کیوں ہماری آنکھوں میں خوف کی بجائے بے فکری ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے دلوں کو گناہوں سے آلودہ کر لیا ہے. ہم وہ راستے اختیار کر چکی ہیں جو بربادی کی طرف لے جاتے ہیں. آج گھروں میں بے برکتی کا سبب یہی گناہ ہے. آج اولاد کے نافرمان ہونے کی وجہ یہی گناہ ہے. آج شوہر اور بیوی کے جھگڑوں کا سبب بھی یہی گناہ بنتے ہیں. آج کاروبار میں نقصان کی وجہ یہی گناہ ہے. ہم اللہ سے مانگتے ہیں لیکن ملتا نہیں. ہم بھول جاتے ہیں کہ جب ہمارے اعمال گناہوں سے بھرے ہوں تو ہماری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ میرا اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے, جو لوگ میرے ذکر سے روگردانی کرتے ہیں میں ان کی روزی تنگ کر دیتا ہوں. آج اگر ہم غربت, تنگ دستی, پریشانیوں اور مشکلات میں مبتلا ہیں تو اس کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے احکامات سے روگردانی کر لی ہے. ہم نے اپنے کاروبار کو جھوٹ سے آلودہ کر لیا ہے. ہم نے اپنی زبان سے نکلنے والے الفاظ کو اللہ کے خوف سے پاک کر دیا ہے. پیاری بہنوں, گناہ کی زندگی میں کبھی سکون نہیں مل سکتا. وہ گناہ چاہے معمولی ہی کیوں نہ ہو, وہ آپ کی تقدیر کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے. میرے اور آپ کے میٹھے نبی نے فرمایا, چھوٹے گناہوں سے بچو, کیونکہ یہی گناہ جمع ہو کر انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں. آج بہت سے لوگ بڑے گناہوں سے تو بچتے ہیں مگر چھوٹے گناہوں کو معمولی سمجھ کر مسلسل کرتے چلے جاتے ہیں. یاد رکھیے, ایک قطرہ قطرہ کر کے پانی کا برتن بھی بھر جاتا ہے. قطرہ قطرہ مل کر دریا بنتا ہے. اسی طرح چھوٹے چھوٹے گناہ انسان کے اعمال کے دفتر کو کالا کر دیتے ہیں. اسی لیے میری پیاری بہنوں, اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی زندگی سنور جائے, اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی تقدیر بدل جائے, اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی غربت خوشحالی میں بدل جائے, اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا گھر سکون کا گہوارہ بن جائے, تو اس رمضان کے آخری جمعے کو ایک خاص عمل ضرور کر لیں. یہ وہ عمل ہے جو آپ کے گناہوں کو مٹا دے گا. یہ وہ عمل ہے جو آپ کے نصیب کے دروازے کھول دے گا. یہ وہ عمل ہے جو آپ کے دل کو سکون دے گا, آپ کے رزق میں وسعت پیدا کرے گا, آپ کے رشتے کو بہتر بنا دے گا اور آپ کی زندگی کو جنت جیسا پرسکون بنا دے گا. یقین کریں, اگر آپ نے یہ ایک عمل کر لیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے گا جس کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا, آپ نے کبھی خواہش بھی نہیں کی ہوگی. یہ عمل کیا ہے؟ وہ کون سی نیکی ہے جس پر عمل کر کے لوگ غربت سے نکل کر خوشحال ہو گئے ہیں؟ وہ کون سا راز ہے جسے جان کر آپ حیران رہ جائیں گی؟ اس راز کو سننے کے لیے میرے ساتھ رہیں. پیاری بہنوں, نیکی اور گناہ کا فرق جاننا اتنا ہی ضروری ہے جتنا سانس لینا. اس لیے سب سے پہلے میں آپ کو نیکی اور گناہ کا فرق بتاتی ہوں, کیونکہ یہ فرق نہ سمجھنے والا انسان اکثر ایسے گناہوں میں پھنس جاتا ہے جنہیں وہ نیکی سمجھ رہا ہوتا ہے, اور یہی گناہ اور غلط فہمی اس کے لیے بربادی کا دروازہ بن جاتی ہیں. نیکی اور گناہ کے اس فرق کو سمجھنے کے لیے ایک ایسی حقیقت پر مبنی مثال سنیں جو انسانی عقل کو دنگ کر دینے والی ہے. ایسی مثال جس پر اگر آپ نے غور کیا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے اور آپ کا دل کانپ اٹھے گا. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص تھا جو خود کو بہت زیادہ نیک سمجھتا تھا. وہ عبادت بھی کرتا تھا, صدقہ بھی دیتا تھا اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش بھی آتا تھا. مگر اس شخص میں ایک خامی تھی جسے وہ معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتا تھا.
وہ اپنی زبان سے دوسروں پر تنقید کرتا، کسی کی برائی سنتا تو اسے آگے پہنچا دیتا، کسی کی غلطی دیکھ کر دوسروں کو بتانے میں خوشی محسوس کرتا۔ وہ سمجھتا تھا کہ وہ صرف سچ بول رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ غیبت، چغلی اور دوسروں کے عیبوں کو اچھالنے کے گناہ میں مبتلا تھا۔ وقت گزرتا گیا، اس شخص کا یہ عمل بڑھتا گیا، لوگ اسے نیک آدمی سمجھ کر اس کی مجلس میں بیٹھنے لگے، اس کی باتوں کو اہمیت دینے لگے، کیونکہ وہ خود کو نیک ظاہر کرتا تھا، مگر اس کا یہ گناہ جو اسے معمولی لگتا تھا آہستہ آہستہ اس کے دل کو سخت کرتا جا رہا تھا۔ پھر وہ دن آیا جب اس شخص کی موت کا وقت آن پہنچا، اس کے قریبی لوگ اس کے ارد گرد جمع ہوئے، اسے بہت نیک آدمی قرار دے کر اس کی مغفرت کی دعا کرنے لگے، مگر پیاری بہنوں، اللہ کے ہاں فیصلے اعمال کے ظاہر سے نہیں، نیت اور حقیقت سے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب اس شخص کو قبر میں اتارا گیا تو فرشتے آئے اور اس سے سوال و جواب شروع کیا۔ نیکیوں کا ذکر آیا تو اس نے بڑے فخر سے کہا، میں نے نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، صدقہ دیا ہے، لوگوں کی مدد کی ہے۔ تو فرشتوں نے کہا، یہ سب درست ہے، یہ سب اعمال اپنی جگہ پر ہیں، مگر تیرے اعمال کے دفتر میں تیری زبان کا گناہ اتنا بھاری ہے کہ تیری تمام نیکیاں اس کے بوجھ تلے دب چکی ہیں۔ تو نے لوگوں کے عیب تلاش کیے، دوسروں کے گناہ اچھالے، لوگوں کے راز فاش کیے اور دوسروں کی عزت کو اپنی زبان سے پامال کیا۔ پھر فرشتوں نے کہا، جا، تیرے وہی اعمال تیرے لیے کافی ہیں جنہیں تو نے نیکی سمجھ کر کیا، مگر وہ گناہ تھے۔ کہتے ہیں کہ اس شخص کی قبر تنگ کر دی گئی، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں آپس میں پیوست ہو گئیں۔ وہ چیختا رہا، چلاتا رہا، مگر اس کی کوئی فریاد قبول نہ ہوئی۔ اس کا انجام اس لیے بھیانک ہوا کیونکہ وہ گناہ کو نیکی سمجھتا رہا اور اس نے کبھی بھی توبہ نہ کی۔ یہ ہے گناہ اور نیکی کا وہ خوفناک فرق جسے جاننا ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ تو پیاری بہنوں، نیکی وہی ہوتی ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے نیکی قرار دیا ہو، اور گناہ وہ ہوتا ہے جو بظاہر معمولی لگتا ہے مگر در حقیقت انسان کو جہنم کی طرف دھکیل رہا ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کے میٹھے نبی نے فرمایا، قیامت کے دن بعض لوگ پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو بکھری ہوئی خاک بنا دے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، مگر جب تنہائی میں ہوتے تو گناہ کرنے سے باز نہ آتے تھے۔ یہ وہ حقیقت ہے جو ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے۔ سوچیں، کہیں ہم بھی وہ لوگ تو نہیں جو اپنے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کر رہے ہیں؟ کہیں ہم بھی اپنی نیکیوں پر بھروسہ کر کے اپنی خامیوں کو تو نہیں بھول چکے؟ کہیں ہماری عبادتیں ریاکاری، دکھاوے یا خود پسندی کا شکار تو نہیں ہیں؟ پیاری بہنوں، وہ شخص جو خود کو نیک سمجھتا تھا، اس کا انجام یہ ہوا کہ اس کی تمام نیکیاں اس کی برائیوں کے بوجھ تلے دب گئیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر عمل کو کرتے وقت اپنے دل سے یہ سوال ضرور کریں کہ کیا یہ عمل واقعی اللہ کی رضا کے لیے ہے؟ اگر ہم نے اپنی زندگی میں چھوٹے گناہوں کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیا، اگر ہم نے اپنی زبان سے کسی کا دل دکھایا، اگر ہم نے اپنے عمل کو بہتر بنانے کی کوشش کی، تو یاد رکھیے ہماری نمازیں، روزے اور صدقے بھی ہمیں فائدہ نہیں دیں گے۔ آج آپ کے پاس موقع ہے کہ رمضان کے اس آخری جمعے کو اللہ سے معافی مانگ لیں۔ آج وہ دن ہے کہ اپنے گناہوں پر پچھتا کر ہم دل سے توبہ کر لیں، کیونکہ جو شخص اپنے گناہوں پر پچھتا کر توبہ کر لے، اللہ اس کے تمام گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ تو پیاری بہنوں، اب میں آپ لوگوں کو ایسی نیکی کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جو شاید آپ کی زندگی میں وہ سکون عطا کر دے جس کا آپ نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ وہ نیکی ہے جو 90% لوگ یا تو جانتے ہی نہیں یا پھر اسے اتنا معمولی سمجھتے ہیں کہ اس پر دھیان نہیں دیتے، لیکن حقیقت میں یہی وہ نیکی ہے جو آپ کی قسمت کا دروازہ کھول سکتی ہے، آپ کی محرومیوں کو خوشحالی میں بدل سکتی ہے اور آپ کے گناہوں کو مٹا کر آپ کو جنت کے قریب کر سکتی ہے۔ سوچیں، اگر کسی شخص نے رمضان کا پورا مہینہ عبادت ہی نہ کی ہو، وہ سجدے نہ کر سکا، وہ صدقہ نہ دے سکا،
سکا ہو، لیکن اگر اس نے رمضان کے آخری دنوں میں یا آخری جمعے کو یہ ایک کا عمل کر لیا تو اللہ اپنی رحمت سے اس کے سالوں کے گناہوں کو مٹا کر اسے اپنی رحمت کا حقدار بنا دے گا۔ یہ نیکی کیا ہے؟ وہ کون سے عمل ہیں جو آپ کی تقدیر بدل سکتے ہیں؟ یہ نیکی ہے معاف کر دینا۔ جی ہاں، دوسروں کو دل سے معاف کر دینا، چاہے وہ آپ سے معافی مانگنے کے لیے نہ بھی آئیں پھر بھی آپ انہیں معاف کر دیں۔ معاف کر دینا وہ عمل ہے جو اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ اللہ ایسے شخص کو اپنی رحمت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ کس کو؟ جو لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پیاری بہنوں، یہ کوئی عام نیکی نہیں، معاف کرنا ایک ایسا عمل ہے جو آپ کے نصیب پر لگے ہوئے تالے کو کھول سکتا ہے۔ آپ کی دعائیں جو سالوں سے رکی ہوئی ہیں وہ اس نیکی کے سبب آسمان تک پہنچ سکتی ہیں۔ اب آپ سوچ رہی ہوں گی کہ معاف کرنا اتنا اہم کیوں ہے؟ اس کا جواب سمجھنے کے لیے ایک ایسی حقیقت سنیں جو آپ کے دل کو جھنجھوڑ دے گی۔ فرض کریں آپ کے ہاتھ میں ایک گلاس ہے اور اس میں پانی بھرا ہوا ہے۔ آپ اس گلاس کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں اور اسی دوران کوئی شخص آ کر اسے زور سے جھٹکا دیتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ گلاس میں بھرا ہوا پانی آپ کے کپڑوں پر گر جاتا ہے۔ اب آپ کو غصہ آتا ہے اور آپ فوراً اس شخص پر برس پڑتی ہیں۔ آپ اسے برا بھلا کہتی ہیں اور آپ کا موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے آپ کے کپڑوں کو گیلا کر دیا۔ اب دن بھر اسی غصے میں رہتی ہیں، اپنے بچوں پر بھی چلاتی ہیں، گھر کے دوسرے افراد سے بھی سختی سے پیش آتی ہیں اور یہ سارا غصہ آپ کے دل میں بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن اب ذرا غور کریں، اس گلاس سے پانی باہر کیوں گرا؟ کیونکہ کسی نے آپ کے ہاتھ کو جھٹکا دیا تھا؟ نہیں، اصل وجہ یہ تھی کہ گلاس میں پانی پہلے سے موجود تھا۔ اگر گلاس میں پانی نہ ہوتا تو چاہے کوئی جتنا بھی زور لگاتا، ہماری زندگی میں بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ اگر ہمارے دل میں بغض، نفرت، کینہ اور حسد بھرا ہوگا تو جب کوئی شخص ہمیں زور سے دھکا دے گا، یعنی کوئی سخت بات کہہ دے گا، کوئی زیادتی کر دے گا، کوئی ہمارا دل دکھائے گا تو ہمارے دل میں پہلے سے موجود بغض، غصہ اور نفرت باہر آ جائے گی۔ لیکن اگر آپ کے دل میں محبت، درگزر اور معاف کرنے والا جذبہ ہوگا، اللہ پر بھروسہ ہوگا، تو چاہے کوئی شخص آپ کو کتنا بھی ستائے، آپ کا دل کبھی بھی کڑوا نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کا دل محبت سے بھرا ہوگا، نفرت سے نہیں۔ یہی معاف کرنے کی طاقت ہے۔ ہمارے کریم نبی نے فرمایا، جو شخص اپنے کسی بھائی کو معاف کر دے تو اللہ قیامت کے دن اس کی گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں وہی لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ سوچیں، آج ہمارے گھروں میں سکون کیوں ختم ہو چکا ہے؟ آج بہن بھائی ایک دوسرے سے کیوں ناراض ہیں؟ رشتہ دار ایک دوسرے سے کتا تعلق کر چکے ہیں، دل میں بغض اور نفرت سے بھر چکے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ معمول کی بات ہے، ہر کوئی ایسے ہی تو کرتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہی بغض اور نفرت ہماری دعاؤں کے رکنے کا سبب بن رہا ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی زندگی میں سکون آ جائے، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے بچوں کی قسمت چمک جائے، تو آج ہی وہ عظیم عمل کر لیجئے جسے 90% لوگ معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ آج ہی دل پر ہاتھ رکھ کر کہہ دیجئے، یا اللہ، میں نے تیرے لیے اپنے دل سے سب کو معاف کر دیا، تو بھی مجھے معاف کر دے۔ یقین کریں، آپ کے اس ایک عمل سے آپ کی زندگی میں وہ سکون آ جائے گا جسے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ وہ راستے کھل جائیں گے جو آپ کے لیے سالوں سے بند ہو چکے تھے، وہ دعائیں قبول ہو جائیں گی جو آپ کے ہونٹوں سے نکلی تھی مگر آسمان تک پہنچنے سے پہلے ہی کہیں نہ کہیں رک گئی تھی۔ پیاری بہنوں، آج ہم ایک ایسے معاشرے میں جی رہے ہیں جہاں دلوں میں محبت کی جگہ نفرت نے لے لی ہے، جہاں ایک دوسرے کو معاف کرنا تو دور کی بات، لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر سالوں کے رشتے توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ آج کا بھائی
اپنے بھائی کو معاف کرنے کی بجائے دل میں کینہ پال کر اس سے دشمنی رکھتا ہے۔ بہن اپنی بہن سے معمولی سی بات پر ناراض ہو کر ایسی بے رخی اختیار کر لیتی ہے کہ برسوں ایک دوسرے کی شکل تک نہیں دیکھتی۔ آج والدین اپنی اولاد کی غلطیوں کو معاف کرنے کی بجائے ان سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں، اور وہی اولاد جو اپنے ماں باپ کی ڈانٹ ڈپٹ کو دل میں بوجھ بنا کر برسوں ناراض رہتی ہے۔ آج رشتہ دار معمولی باتوں پر ایسے تعلق توڑ لیتے ہیں جیسے وہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہوں۔ ایک چھوٹی سی تلخی، ایک معمولی غلط فہمی، ایک ہلکا سا جھگڑا دلوں میں ایسا زہر گھول دیتا ہے کہ لوگ اپنے سگے رشتوں کو بھی دفن کر دیتے ہیں۔ آج کا انسان معاف کرنا بھول چکا ہے، حالانکہ یہ وہ نیکی ہے جو انسان کی بگڑی ہوئی تقدیر کو سنوار سکتی ہے۔ لوگ اپنی زندگی کی پریشانیوں، گھریلو جھگڑوں، کاروبار کی تباہی اور صحت کی خرابی کا الزام تقدیر پر لگا دیتے ہیں، لیکن کبھی بھی اپنی زندگی پر نظر ڈال کر یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے دل میں کتنے لوگوں کے خلاف کینہ اور بغض بھرا ہوا ہے۔ آج کسی سے اگر ناراضگی ہو جائے تو لوگ اپنی زبان سے یہ کہنے پر بھی تیار نہیں ہوتے کہ چلو چھوڑو، میں نے اسے معاف کر دیا۔ آج کی دنیا میں بہن اپنی بہن کے خلاف ایسے دل میں بغض رکھتی ہے کہ شادی، بیاہ، خوشی کے موقع پر بھی وہ ایک دوسرے سے کٹ کر بیٹھ جاتی ہے۔ بھائی اپنی چھوٹی سی زمین کے ٹکڑے پر، چھوٹی سی زمین کی جائیداد کے جھگڑوں میں اپنے سگے بھائی کا دشمن سمجھ کر اس سے تعلق توڑ دیتا ہے۔ کسی نے کسی پر سخت الفاظ کہہ دیے، کسی نے کسی کے حق میں زیادتی کر دی، کسی نے کسی پر الزام لگا دیا، تو لوگ برسوں ان باتوں کو دل میں رکھ کر ہر نماز میں دعائیں مانگتے رہتے ہیں کہ یا اللہ میری تقدیر بدل دے، مگر وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ اپنے دل میں اتنا بوجھ رکھ کر اللہ سے سکون کیسے مانگ سکتے ہیں۔ میرے اور آپ کے کریم نبی نے فرمایا، جو شخص کسی سے قطع تعلق کرے یعنی رشتے کو توڑ دے اور 3 دن تک اس سے ناراض رہے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ذرا سوچیں کتنے لوگ ہیں جو برسوں اپنے عزیزوں سے ناراض ہو کر بیٹھے ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کے دل میں نفرتوں کا طوفان بھرا ہوا ہے۔ وہ دن رات عبادت کرتے ہیں، وہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، مگر اپنی دعاؤں کو قبول نہ ہونے پر شکوے کرتے ہیں۔ یہ لوگ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ جس دل میں بغض ہو، جس دل میں نفرت ہو، جس دل میں درگزر کا جذبہ نہ ہو، وہ دعا آسمان پر کیسے پہنچ سکتی ہے؟ پیاری بہنوں، معاف کرنے والا عمل سیکھ لیں۔ اگر آپ نے زندگی میں معاف کرنے والا عمل سیکھ لیا تو پھر یاد رکھنا آپ کی زندگی ایسے بدل جائے گی کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ معاف کرنا کمزوری نہیں بلکہ یہ وہ طاقت ہے جو آپ کو اللہ کے خاص بندوں میں شامل کر دیتی ہے۔ معاف کرنے والا شخص اپنی زندگی میں نہ صرف سکون پاتا ہے بلکہ اللہ کے اس کے حق میں وہ دروازے کھول دیتا ہے جو برسوں سے اس کے لیے بند تھے۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ تھی وہ ایک نیکی جسے کرنے سے آپ کی ساری زندگی کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، آپ کی تمام عبادات قبول ہو سکتی ہیں، آپ کا گھر جنت کا ٹکڑا بن سکتا ہے۔ تو میں دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب کو معاف کرنے والوں میں شامل کر دے۔ یا اللہ ہمیں نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو محبت سے بھر دے، ہماری زبان کو ہمیشہ خیر کے لفظوں سے آباد رکھ، اور ہمارے گھروں کو سکون اور خوشحالی کا گہوارہ بنا دے، ہماری زندگی کو جنت کا عکس بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔